معراج ہے میرے آقا کی، 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کی طرف سے ناظرین کے لیے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں مختلف پروگرامز معراج کے حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم مختصر واقعہ معراج پر نظر کریں گے، سماعت کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا مژدہ سنایا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو عام الحزن تھا، غم کا سال، اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آزمائش آئی کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب رخصت ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ دعوت و تبلیغ کے جو معاملات ہے اس پر فرق نہ آیا، لیکن کفار کی اذیتیں بڑھ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے معراج کا مژدہ سنایا۔ وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے گھر میں تشریف فرما تھے تو اس گھر کی چھت جو ہے شک ہوئی، اور حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین جب تشریف لائے، جب چھت سے اترے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر حضرت جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ رکھ دیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی ٹھنڈک سے حضور کی آنکھیں کھل گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا مژدہ سنایا گیا۔ اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم پر، زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور کو، قلب اطہر کو، جو پہلے سے ہی نور علی نور ہے، جو پہلے سے ہی اطہر ہے، پہلے سے ہی پاکیزہ ہے، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے حضور کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا، اور قلب اطہر کو جو ہے نکالا گیا، اور اس میں مزید علم و حکمت کے تشت ڈالے گئے۔ قلب اطہر کو آب زمزم سے جو ہے غسل دیا گیا، اور علم و حکمت کے اس میں تشت جو ہے ڈالے گئے، اور جو ہے قلب اطہر کو سینہ مبارکہ میں رکھ دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو آپ کی حیات طیبہ میں جاگتے ہوئے نکالا گیا، لیکن حضور کے سینے پر کوئی ٹانکے کا نشان نہیں ہے، کیونکہ آج بھی اگر جو ہے ڈاکٹرز کسی چیز کا آپریشن کرتے ہیں، قلب کا ہی، دل کا ہی آپریشن کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بائی پاس میں یہاں پر اگر کٹنگ ہوئی ہے تو یہاں پر ٹانکوں کے نشان، پاؤں پر اگر کٹنگ کی گئی ہے تو پاؤں پر ٹانکوں کا نشان واضح طور پر نظر آتا ہے زخم بھرنے کے بعد بھی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں کسی قسم کے کوئی ٹانکوں کا نشان نہیں، کوئی خون نہیں بہا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نہیں بہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر کوئی جو ہے ٹانکوں کا نشان نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے بارے میں علماء نے کہا چونکہ حضور نور ہے اور نور میں خون نہیں ہوتا، اور غزوہ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نکلا، تو حضور بشر ہے اور بشر میں خون ہوتا ہے، تو علماء نے کہا کہ حضور ہمارے بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا یاد رکھے کفر ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ حضور صرف نور ہے بشر نہیں ہے، تو اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضور نور بھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ اگر نورانیت دیکھنی ہو تو سفر معراج کو دیکھے کہ سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا لیکن خون نہیں نکلا، اور بشریت دیکھنی ہو تو غزوہ احد کو دیکھیں کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک نکلا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہے۔ تو چاہے زمزم پر حضور کو لے جایا گیا اور حضور کے قلب اطہر پر، حضور کے سینے پر تشت انڈیلے گئے علم و حکمت کے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براق کو پیش کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرمائے۔ یہ وہ سواری تھی براق کہ دنیا میں یہ سواری نہیں ہے، یہ جنتی سواری تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایسا تخلیق فرمایا کہ یہ جہاں پر نظر رکھتا وہاں پر قدم رکھتا۔ اس قدر جو ہے اس کی رفتار تیز ہے کہ جہاں نظر رکھے وہاں پر قدم رکھے، اس قدر جو ہے اس کی رفتار تیز ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پیش کیا گیا کہ حضور اس پر تشریف فرمائیں، اور اب کا ہمارا سفر بیت المقدس کا سفر ہے، اور بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، تو بیت المقدس کا جو ہے ہمارا سفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں پر پہلے ہی انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور حضور کا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا کہ حضور آ گئے ہیں، مرحبا یا سیدی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے استقبال کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہر نبی نے نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، حضور امام تھے اور سارے نبی مقتدی تھے، حضور امام تھے، سارے نبی مقتدی تھے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی ایسے مقام پر آپ جمع ہو کہ جہاں پر امام منتخب نہیں ہے، تو پھر امامت وہ بندہ کروائے گا کہ جو سب سے عظیم ہو اور سب سے رتبے میں اعلیٰ، وہ امامت کروائے گا۔ علم میں اور قرات میں ان چیزوں میں دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ امامت کے لائق ہے تو اس کو ہم امام بنائیں گے۔ تو یہاں پر سارے انبیاء موجود تھے، یہاں تک کہ اولو العزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے امام کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض کو فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی فضیلت عطا کی اور سب سے بڑھ کر فضیلت عطا کی، اور سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور خاتم النبیین بنایا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی تشریف نہیں لا سکتا، نہ آ سکتا ہے،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی بھی اگر آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کلام نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ نئے نبی نہیں ہیں، آپ آ چکے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اگر آپ تشریف لائیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ نئے نبی نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو آ چکے ہیں، اور آپ پر اب تک جو ہے موت طاری نہیں ہوئی۔ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اب جو ہے آپ پر موت بھی طاری ہوگی، مطلب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، موت کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن انبیاء کی اجل اور انبیاء کی موت کیا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کی تو اجل اور موت یہ ہے کہ وہ تو آنے واحد کی طرح ہے کہ پھر جو ہے اس موت کے بعد، اس اجل کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جیسے جو ہے پیچھے وہ حیات تھے، دوبارہ ویسے ہی وہ حیات ہیں، بس وہ ایک لمحے کی، ایک آن کی جو ہے موت طاری ہوتی ہے۔ تو انبیاء تو سب جو ہے حیات ہیں، حیات النبی ہے، سارے انبیاء حیات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بابت بات نہ کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو جو ہے مقتدی بنایا۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب کا امام بنایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ختم کر لی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور اب جو ہے آسمانوں کا سفر ہے، اب آپ آسمان پر تشریف لے چلیں۔ اور پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ابھی تو نبی تمام انبیاء، آدم علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی ابھی جو ہے بیت المقدس میں تھے، اور آدم علیہ السلام کو جیسے ہی حضور پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں براق کی رفتار سے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر پہلے ہی موجود ہیں نبوت کی رفتار سے، کہ براق تو ایک مخلوق ہے، نبی تو نہیں ہے۔ براق سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی۔ براق سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو براق سے بڑھ کر جو ہے طاقت و قوت عطا فرمائی۔ تو حضور بھی جو سفر کر رہے ہیں نبوت کی رفتار سے سفر نہیں کر رہے، بلکہ براق کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، اور براق کی رفتار جو ہے نبوت کی رفتار کے سامنے یقیناً کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ صحیح احادیث کا میں آپ کو نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا ہوا، اور آپ نے ملاقات بھی کی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود، اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور نے دیکھا کہ بیت المعمور سے آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور پیٹھ جو ہے آپ کی بیت المعمور کی طرف ہے، اور بیت المعمور سے آپ نے پیٹھ کو لگایا ہوا ہے۔ اور بیت المعمور وہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا،
اور فرمایا اے پیغمبر صالح، آپ کو خوش آمدید ہے، اور آپ کا استقبال کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جنت کی سیر کروائی، یہاں تک کہ جہنم کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور پھر جو ہے ان تمام سیروں کے بعد، تمام جو ہے نظاروں کے بعد، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اور سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے۔ کہ جبرائیل امین سارے آسمانوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے سدرۃ المنتہا سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر جو ہے آپ کے پر جل جائیں گے، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ اب جو ہے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے آپ کو جانا ہوگا۔ یہ بندہ جو ہے یہ جو ہے بندہ اب جو ہے آگے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل امین نے آگے جانے سے جو ہے رخصت لے لی، آگے جانے سے معذرت کر لی کہ آگے اب ہم نہیں جا سکتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے بے شمار عطیات، بے شمار جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نوازشات ہوئی کہ حضور آگے بڑھے تو رف رف تھا، اور رف رف پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب موجود ہیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے رہے، اور بڑھتے بڑھتے لامکان تک پہنچ گئے کہ وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کہ حضور کے یہ مکان ہے، حضور کی یہ معراج ہے، حضور کا یہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہاں سے کہاں پہنچے۔ لیکن جو ہے اللہ رب العزت کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے علماء اس بات کا منع کرتے ہیں کہ کوئی یوں نہ کہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اوپر والا کہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو آپ یہ مانیں گے کہ اللہ اوپر ہے، مطلب اوپر وہ رہتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسے کلمات نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ کے لیے ہمیں یہ کلمہ کہنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کے پاس حضور علیہ السلام لامکان تک پہنچ چکے ہیں، اور لامکان میں پہنچ کر اللہ رب العزت نے وہ نوازشات اپنے محبوب پر کی جو کسی پر نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ آنے والی سیریز میں، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سماعت کریں گے کہ اور کیا نوازشات ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔